لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے وجعل منها زوجها اور اسی سے بنایا تمہارا جوڑا تمہاری بیوی لیسکن الیہا تاکہ سکون تم اختیار کرو. اس سے قبل اللہ رب العالمین نے سورۃ نساء کی پہلی ابتدائی آیات کے اندر بیان فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچ جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا، تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے تم ہی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون راحت اختیار کرو. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں. جب اللہ رب العالمین انہیں اولاد دیتا تو ان کی بیوی کی پیٹ کے اندر حمل ٹھہر جاتا تو پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں صحیح سالم درست اولاد دی تو پھر ہم تیرا ضرور شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے. جب اللہ رب العالمین اولاد دے دیتا تو پھر وہ بھی خطوں کی طرف جاتے یہ تو ہمارے خطوں نے دیا ہے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے جب تمہارا نام و نشان بھی اس روئے زمین پر نہیں تھا، پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ پھر تم اس سے سکون اور راحت اختیار کرو تمہاری جن سے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ پیدا کیا، پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے، پھر تم ایک دنیا کے اندر کثیر تعداد میں ہو گئے. پھر بھی تم اس بات میں کسی اور کو شریک کرتے ہو گے، کوئی اور پیدا کرنے والا ہے. جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ طویل حدیث روز معاشر کا دن ہوگا، سب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر. اب کون کہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر؟ انبیاء بھی اس وقت اپنے فکر میں ہوں گے کہ کیا بنے گا آج ہمارا. تو لوگ جمع ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے ابا جان جناب آدم علیہ السلام اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کے اندر روح ہوں گی، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ بڑا اعزاز ہے. تو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع کریں. بہرحال جناب آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں، انہیں میں سے اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو پیدا کیا اور یہ ان کو اعزاز ہے. اور اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرد واحد سے پوری انسانیت پیدا کی. فرمایا کہ فلما غشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. پھر جب ہم ان کو ڈھانپ دیتے ہیں حملت حملها خفيفا فمرت به، پھر ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے ہلکا، فمرت به وہ چلتی پھرتی ہے. فلما اثقلت دعوا الله ربهما. جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اور صالح بچہ دیا. صالح اس بچے کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس کا جوانی، جس کا بچپن، جس کا لڑکپن، جس کی تمام عمر اللہ کی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کے اندر گزرے. لنکونن من الشاکرین. تو ہم یقیناً تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. جب اللہ رب العالمین نے بچہ دے دیا تو پھر کیا کیا؟ پھر بچے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. یہ پھر ان کے اپنا نام دیتے کہ انہوں نے فلاں سے دعا کی تھی، فلاں ندا پر گئے تھے، یا فلاں سے ہم نے یہ مانگا تھا بچہ اس نے دیا. تو اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بیان فرمایا کہ میں وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری بیوی کو بھی پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری جو بیوی ہے اللہ رب العالمین نے اسے ایک پسلی سے پیدا کیا ہے.
اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ڈوب جائے گی، اگر تم اسے چھوڑ جاؤ گے تو وہ پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کو تنبیہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اس کو تنقید کرتے ہوئے اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پیدائش کا مالک، دنیا کا مالک، تمہارا مالک، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مالک اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اولاد بھی اسی سے مانگی جانی چاہیے۔ پھر جب وہ نعمت دے دے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے، نہ کسی اور کا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، لہٰذا استغفر اللہ علیہ وسلم۔